سمانے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی جھوٹی داستان نہیں، یہ کوئی دنیاوی عاشق و معشوق کی کہانی نہیں، کسی دنیا دار کا قصہ نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کا، نواسے کا حقیقی قصہ ہے، حقیقی راز جس پہ دین متین کو اور دین متین سے تعلق رکھنے والوں کو ناز فخر تھا، ہے اور رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، جب سیدنا امام علی مقام علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ کے بعد خیمے میں مرد کی شکل میں صرف اور صرف امام زین العابدین علیہ السلام عابد بیمار بچے، اور چند عورتیں جو حسین پاک کے خاندان، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی بہن کی شکل میں موجود تھی، بچ گئی۔ ان یزیدیوں نے، ظالموں نے کیا کیا؟ جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو سارے خیمے جو حسین پاک نے لگوائے تھے، سارے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، جلا دیا جاتا ہے، اور خیموں سے عورتوں کو باہر کیا گیا، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا تھا، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا گیا تھا، جو سامان اہل بیت اطہار اور اس اجڑے ہوئے قافلے کے پاس تھا، وہ سارا سامان چھین لیا گیا، وہ سارا سامان اتار لیا گیا، حتیٰ کہ عورتوں کے کان کی بالیاں اور دیگر زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیا جاتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا ظالم و جابر یزید اور یزید کے ماتحت رہنے والا انسان تھا۔ ذرا غور کیجئے اور یاد رکھیے، اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا اور نبی کے گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اس وقت واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ انسان تصویروں سے آج پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ خبریں پہنچ جاتی ہیں، جن سے ملاقات ہوتی تھی وہی جانتا پہچانتا تھا۔ لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا اور یہی بتایا گیا کہ یہ باغی لوگ تھے، یہ سرکش لوگ تھے، یہ بے دین لوگ تھے، یہ اسلام کے غدار لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اسلام کی عزت کو بچانے والا تھا، آج اسی کو غدار کہا جا رہا تھا، بے دین کہا جا رہا تھا۔ المختصر یہ کہ سارا قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، سوچا جاتا ہے کہ یہاں سے چلا جائے، لیکن کہا شام ہو گئی ہے، کیوں نہ اور رات یہی پڑاؤ کر لیا جائے، رات یہی ٹھہر لیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ 11ویں محرم کی رات اور شب کربلا کے میدان میں گزاری گئی ہے۔ 11ویں محرم کی صبح کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، جکڑ دیا گیا ہے، کسی کو رسی سے باندھ دیا گیا ہے، اور گھوڑوں کے حوالے کر کے انہیں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ چل رہا ہے۔ المختصر یہ کہ پیارے، ایک جگہ قافلے والے پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، جب پڑاؤ ڈالا ہے سیدنا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اللہ اکبر کبیرہ، سر انور کو جس نیزے پہ رکھا تھا اس نیزے کو زمین میں گاڑ دیا ہے، زمین میں نیزہ گاڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قافلہ آرام کرتا ہے، جب آرام کر لیتا ہے اور چلنے کا وقت ہو جاتا ہے، شام ہو چکی ہے، رات ڈھل چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات نے دستک دے دی ہے، سارے لوگ آگے بڑھ گئے اور اہل بیت کے چشم و چراغ بھی، وہ لٹا ہوا قافلہ بھی آگے بڑھ گیا، لیکن جس کی نگرانی تھی، جس کی ذمہ داری تھی کہ سب سے آخر میں تم دیکھ کے آنا، کہیں چھوٹ تو نہیں گیا ہے، کہیں کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے، وہ لوگ جنہیں ذمہ داریاں دی گئی تھی دیکھتے کیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہا کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے، چلو امام حسین کو کے سر کو جس نیزے
پہ سر تھا اس نیزے کو اکھاڑا جائے، لیکن اکھاڑا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اکھڑنے کا نام نہیں لیتا۔ پوری طاقت لگائی جاتی ہے، پوری ہمت لگائی جاتی ہے، پوری بہادری سے کام لیا جاتا ہے، لیکن وہ نیزہ اکھڑنے کا نام نہیں لیتا۔ المختصر یہ کہ خبر پہنچائی جاتی ہے اس قافلے کو جو آگے بڑھ چکا تھا، کہا معاملہ کچھ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ نیزہ جس میں سر حسین ہے وہ نیزہ اکھڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ نیزہ اکھڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے اپنی طاقت کو جھونک دیا ہے، پھر قافلے والے لوٹتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارے لوگ مل کر اس نیزے کو اکھاڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اکھڑ پاتا، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا پوچھا جائے ان خواتین سے، پوچھا جائے زینب سے، پوچھا جائے عابد بیمار سے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر کہیں تمہارے لوگوں میں سے کوئی چھوٹتا نہیں گیا، کوئی عورت کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے کہ یہ سارے حسین آگے چلنے کو گوارا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیکھا جاتا ہے حضرت زینب نے توجہ کیا ہے اپنی لوٹے ہوئے قافلے پہ، دیکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ موجود نہیں ہے، سیدہ سکینہ موجود نہیں، وہ رونے لگتی ہیں، بلکنے لگتی ہیں کہ آخر میری سکینہ کہاں آ گئی؟ وہ دوڑتی ہیں، واپس ہوتی ہیں جہاں پہ سکینہ کو رکھا تھا، اس کجاوے کی طرف جاتی ہیں، دیکھتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک خاتون کھڑی ہے جو اپنا چہرہ اس کی جانب کیے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، جاتے جاتے پوچھتی ہیں حضرت زینب، اے خاتون یہ تو بتا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اے خاتون میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں اس لیے کہ تو نے میری بچی کی حفاظت کی ہے، حضرت سکینہ کی حفاظت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن المختصر یہ کہ حضرت زینب کہتی ہیں اے خاتون اپنا نام تو بتا دے، اپنا پتہ تو بتا دے، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں کہ میں تجھے انعام دے سکوں، میں تجھے انعام اکرام کر سکوں، لیکن اپنا پتہ ہی بتا دو کہ کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم پیشی ہوگی تو تمہارا نام بتا دیں گے، تمہارا پتہ بتا دیں گے، تمہارے پتے کے بارے میں بتا دیں گے۔ کہ نانا جہاں جب یہ لوٹا ہوا قافلہ لوٹ رہا تھا تو حضرت سکینہ چھوٹ گئی تھی اور فلاں عورت نے اس کی حفاظت کی تھی، اس کی دیکھ بھال کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب زینب کی آواز فاطمہ سنی جاتی ہے تو وہ خاتون کہتی ہے اے زینب سنو سنو، کوئی اور نہیں، میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خاتون جنت ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کانوں میں میری آواز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جاتی ہے، رونے لگتی ہے، بلکنے لگتی ہے اور کہتی ہے اما جان آپ اتنی دیر سے کہا تھی، اللہ اکبر کہا کبیرہ، کہا بیٹی میں سب جانتی ہوں، کچھ بتانے کا نہیں، لیکن فاطمہ الزہرا تو صورت تمثیلی میں آئی تھی، آپ کی روح مبارک جلوہ بار ہوئی تھی، آپ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ المختصر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، اب کہاں پہنچتا ہے؟ دمشق کی گلیوں میں پہنچ رہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں یہ کہ خوشیاں منائی جا رہی، شادیاں بجائے جا رہے، خوشیاں منائی جا رہی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، دشمن رسول کا، دشمن دین کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید کی بغاوت کرنے والے کو کچل دیا گیا، مسل دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ جب چوک پہ، جب چوراہے پہ یہ قافلہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اللہ 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 اکبر کبیرہ، سارے لوگ جمع ہو جاتے، سب کو اعلان کر دیا گیا ہے، یاد رکھیے گا جو لوگ جمع ہوئے تھے سب دھوکے میں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ المختصر یہ کہ ایک عورت نمودار ہوتی ہے، ایک عورت ظاہر ہوتی ہے، اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت زینب کے قریب آتی ہے، قریب آنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اپنی خادمہ سے کچھ سامان بھیجواتی ہے، کچھ سامان کھانے پینے کا بھیجواتی ہے، حضرت زینب وہ قافلے میں سارا سامان تقسیم کر دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت حضرت زینب اور آپ کے قافلے والوں کے خیال کر رہی ہے، لیکن حضرت زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کہ اس خاتون کا نام تو پوچھ لینا، اس خاتون کا پتہ تو پوچھ لینا کہ وہ کون ہے، کیا مجھے جانتی ہے، کیا مجھے پہچانتی ہے، کیا مجھے دیکھا ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بلانے کے لیے بھیجا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس خاتون کو بلانے کے لیے بھیجا کہ آخر وہ کون خاتون ہے جو مجھے جانتی ہے یا پہچانتی ہے، میری مدد کر رہی اس غریبی کے وطن میں، اس وقت جب یہ کہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مدد کرنے والی آخر خاتون کون ہے؟ اس خاتون کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد پوچھا گیا اے خاتون